بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 334 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حشویہ کے اعتراضات۔ آج کے سبق میں چونکہ یہ ایک واقعہ گزرا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ جنت میں تھے، اور پھر وہاں پر درخت سے کھانے کی وجہ سے جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے قُلْنَا اهْبِطُوا فرما کر نکال دیا اور دنیا کی طرف ان کو بھیج دیا۔ تو اب اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ غلط نظریات لیتے ہیں کہ شاید انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے خطا ہو جاتی ہے، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ لائق کی معافی نہیں رہتا، ایسے گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جمہور اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ انبیاء کرام معصومین ہیں، یعنی ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ لائق عتاب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اب اس طرح کا جو نظریہ رکھتے ہیں تو ان میں سے ایک بڑا فرقہ اور بڑا نام جو ہے وہ حشویہ کا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف ظواہر سے ہی عقیدے بناتے تھے، اور جیسا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کے بھی قائل ہیں، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اس طرح کے وجہ اللہ کے الفاظ ہیں، یا اس طرح کی دیگر جو الفاظ ہیں جو آیات متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اہل سنت جو ہیں وہاں جو اولاً تو ان کے ہر لحاظ سے برحق ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن معانی میں ہر ایک کو رسائی نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو وہ ید قدرت سے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کی تعویلات سے وہ وہاں پر اپنے عقائد کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ چونکہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر میں یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ استعمال ہوا تو انہوں نے ہاتھ مان لیا، جسم کا کوئی استعمال ہوا تو جسم مان لیا۔ تو بہرحال یہ حشویہ ہیں، انہوں نے یہاں پر ظاہر سے ہی استدلال کرتے ہوئے یہ عقیدہ بھی بنایا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیہ السلام سے چونکہ خطا ہوئی تو اس لیے اب وہ معصوم نہیں ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ 6 دلیلیں قائم کی ہیں۔ تو قاضی صاحب نے ان کی 6 دلیلوں کو لکھا ہے۔ آج ہم صرف ان کے اعتراضات کو، ان کے توہمات کو، ان کی دلیلوں کو پڑھیں گے، اور آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم پھر ان کے جوابات بھی سمجھیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اور پھر اس کے بعد اس کی باقاعدہ وضاحت بھی ہم کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ وقد تمسکت الحشویۃ سے آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حشویہ نے دلیل پکڑی، حجت پکڑی، بہذہ القصۃ، اس قصے سے، علی عدم عصمت الانبیاء علیہم السلام، انبیاء کرام کے معصوم نہ ہونے پر، من وجوہ، کئی ایک وجوہ سے۔ الاول، پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان آدم صلاۃ اللہ علیہ کان نبیا وارتکب المنہی عنہ والمرتکب لہ عاص۔ پہلی دلیل یہ پکڑی کہ بے شک آدم علیہ السلام وہ چونکہ نبی تھے، اور انہوں نے منہی عنہ کا ارتکاب کیا، اور منہی عنہ کا ارتکاب کرنے والا عاصی ہوتا ہے۔ والثانی، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انہ جعل بارتکابہ من الظالمین، والظالم ملعون لقولہ تعالی الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اور ان کو ان گناہ اس کا ارتکاب کرنے کے سبب ظالمین قرار دیا، اور ظالم ملعون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے کہ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ سن لو ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ والثالث، اور تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ انہ تعالی
اسند الیہ العصیان والغی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی طرف عصیان اور غی کو منسوب کیا، نافرمانی کو منسوب کیا۔ فقال، تو فرمایا، وعصا آدم ربہ فغوا، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ سیدھے راستے نہ چلا۔ والرابع انہ تعالی لقنہ التوبۃ، اور چوتھی جو دلیل ہے وہ عدم عصمت انبیاء پر، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو توبہ کی تلقین کی، وہی الرجوع عن الذنب والندم علیہ، اور توبہ جو ہے وہ نام ہے رجوع عن الذنب کا، گناہ سے توبہ کرنے کا اور اس پر نادم ہونے کا۔ والخامس، اور پانچویں دلیل، اعترافہ بأنہ خاسر لولا مغفرۃ اللہ تعالی ایاہ، بقولہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا اعتراف کرنا اس بات کا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں مغفرت نہیں ملتی، ان کے اس قول کی وجہ سے کہ اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ والخاسر من یکون ذا کبیرۃ، اور خسارہ اٹھانے والا وہی ہوتا ہے کہ جو کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ والسادس انہ لو لم یذنب لم یجری علیہ ما جرا، اور چھٹی دلیل یہ ہے کہ اگر انہوں نے ذنب نہیں کیا تھا، گناہ نہیں کیا تھا، تو ان پر جاری نہ ہوتا وہ جو جاری ہوا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حشویہ وہ ایک قوم ہے، ایک فرقہ ہے جو یہ نظریہ رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں یہ معصوم نہیں ہیں، اور یہ نظریہ ان لوگوں نے وہ اس بنیاد پر بنایا کہ آدم علیہ السلام سے چونکہ خطا ہوئی اور درخت جس سے روکا گیا تھا اس سے وہ کھا گئے، تو لہٰذا یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ انبیاء کرام سے بھی خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ان کے کبیرہ گناہ پر دلیل ہے۔ اور اس کو چند ایک وجوہ سے، چند ایک طریقوں سے ان لوگوں نے ثابت کیا ہے، اور ان طریقوں کو مصنف علیہ رحمہ نے یہاں 6 ان کے طریقے ذکر فرمائے ہیں کہ جن 6 وجوہ سے وہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عمل وہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ معصوم نہیں ہوتے۔ تو پہلا طریقہ جو انہوں نے اپنایا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام نبی ہیں، اور جس درخت سے انہوں نے کھایا اس درخت کے استعمال سے، اس کے پھل کے کھانے سے وہ منع کیا گیا تھا، وہ درخت منہی عنہ تھا، اور جو بھی منہی عنہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی آپ نے وہ درخت سے کھایا اور اس درخت سے روکا گیا تھا، تو جو اللہ کی روکی ہوئی چیز کی طرف بڑھتا ہے تو وہ یقیناً عاصی ہوتا ہے، یعنی نافرمان ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے انبیاء معصوم نہیں ہیں۔ دوسری دلیل حشویہ وہ یہ دیتے ہیں حشویہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دیکھیں تو صحیح کہ جب آدم علیہ السلام سے یہ ارتکاب ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالمین میں سے گنا ہے،
یعنی اس جرم کے ارتکاب کرنے والوں کو ظالمین میں سے گنا۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ تو ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت فرمائی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ چونکہ یہ سخت جرم ہے اور اسی کو نافرمانی بولتے ہیں، یہی گناہ ہوتا ہے، تو انبیاء کرام جو ہیں وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں۔ اور تیسری دلیل جو ہے وہ وثالثوں سے یوں بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی طرف خود لفظ معصیت کو منسوب کیا، اور پھر غی کو بھی آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ اور آپ اگر دیکھیں قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 یعنی 121 نمبر آیت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ تو دیکھیں آدم نے جو ہے وہ معصیت کی، عصیان کا ارتکاب کیا اپنے رب کے، فغوا، اور غی کا بھی ارتکاب کیا، تو نافرمانی اور رستے سے ہٹ جانا، یہ الفاظ بھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے لیے خود سے استعمال فرمائے۔ تو جس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ والرابع، اور چوتھی جو دلیل مصنف علیہ رحمہ حشویہ کی جانب سے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارتکاب کے بعد ان کو یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے توبہ کی بھی تلقین کی، اور توبہ جو ہے وہ یقینی سی بات ہے کہ گناہوں سے ہوتی ہے اور اس پر ندامت سے ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نادم بھی ہوئے، توبہ کی تلقین بھی کی گئی، تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ان سے جو ہوا تھا وہ ایک سخت جرم ہوا تھا اور وہ عصمت کے منافی تھا۔ تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے۔ اور پانچویں دلیل حشویہ کی اس بات پر کہ انبیاء کرام معصوم نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو خاسرین میں سے ہونے کا اعتراف کیا کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے مالک اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اب خسارہ اٹھانے والا خاسر جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے سوائے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کے؟ تو لہٰذا چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خاسر کہا، اور خاسر وہ ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والا ہو، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام غیر معصوم ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے جو ایک نبی کا حکم ہے وہی ساروں کا ہے، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہی وہ سب انبیاء کرام کے بارے میں نتیجہ نکال رہے ہیں۔ اور چھٹی اور آخری دلیل جو حشویہ نے عدم عصمت انبیاء پر دی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا، پھر کتنے برسوں تک وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اب اگر یہ ذنب نہ ہوتا، یعنی جو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اگر یہ خطا گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا اور یہ اللہ کی ناراضی نہ ہوتی، تو یا یہ عصمت کے مخالف نہ ہوتا، تو پھر اتنا کچھ اللہ کی ناراضی کس لیے ہوتی؟ پھر یہ اتنا ان کو زد و کوب کس لیے کیا جاتا؟ پھر وہ اتنا عرصہ کیوں گڑ گڑاتے رہتے، کیوں رب سے معافیاں مانگتے رہتے؟ تو پھر ان کو کیوں جنت سے دنیا میں بھیجا جاتا؟ اگر یہ ذنب نہ ہوتا تو پھر یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس سب کا ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ جو ارتکاب ہوا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کا خلاف کر کے، وہ ارتکاب جو ذنب ہی تھا، اور اس لیے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام جو ہیں
وہ معصوم نہیں ہوتے، بلکہ ان سے عمدن جو ہیں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ تھا جی حشویہ کا جو آپ نے سماعت کیا، جبکہ اہل سنت کا نظریہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اور ان کے اس اعتراض کے جوابات بھی آئندہ سبق میں آپ سماعت کریں گے۔ تو بہرحال ہم اپنے سبق کو یہیں پہ موقوف کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھا اسے اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور آئندہ سبق کے حوالے سے آپ آگے عبارت تیار کریں تاکہ آئندہ جوابات کیا ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرور کوشش کریں۔ تو بالخصوص سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ حشویہ کون لوگ ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سے حشویہ کا موقف کیسے ثابت ہوتا ہے وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔